दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे के बारे में बताने वाले हैं जो खब्र में आधा सांप और आधा इंसान बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक कर ले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाली ऐसी ही तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब उसके पेट में उसका बच्चा था, यानी बच्चे की पैदाइश अभी तक नहीं हुई थी। शौहर के मरने के बाद बच्चा इस दुनिया में आया। उसके शौहर ने विरासत में एक मकान छोड़ा था जिसमें वो औरत रहा करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि रखे रखे तो कुआं भी खाली हो जाता है, और वही उस औरत के साथ हुआ। उसका शौहर जो थोड़े बहुत पैसे छोड़ कर गया था, वो पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। अब उसे अपने बेटे को पालने का था। माँ ने बेटे की खातिर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। वो अपनी पीठ पर भारी भरकम सामान उठाती और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करती थी। इस तरह दिन भर मेहनत मजदूरी करके थकी हारी वो बेवा औरत अपने घर शाम को वापस आती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। लोगों ने उसे कई बार कहा कि तुम्हारा एक ही बेटा है, कभी तुम भी जवान हो, बेहतर हो कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो कहती मैं अपने बेटे के सर पर सौंतेले बाप को नहीं लाना चाहती हूँ। बेहतर है कि मैं सब्र करूँ और मेहनत मशक्क़त करके अपना और अपने बेटे का पेट पालूं। अगर सौतेले बाप ने उससे मोहब्बत ना की तो ये मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगी। बहरहाल जिंदगी गुजरती रही। बेटा माँ की मोहब्बत में पल रहा था, लेकिन वो दीनदार औरत जो रात के एक तावीर हिस्से में इबादत किया करती थी और दिन भर मेहनत मशक्क़त करती थी, उस माँ की मोहब्बत का सिला उस बेटे ने कभी अच्छे अंदाज में ना दिया। वो बेटा बचपन से ही गुस्ताख, बदतमीज और बदजबान था। अपनी माँ से हमेशा बदतमीजी करता और जात की इज्जत वा नहीं करता। उसकी माँ उसको बहुत समझाती बुझाती, अपनी जबान को नर्म रखो, अपने आप पर काबू करो, अल्लाह बहुत मेहरबान है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा बाप एक शरीफ नफ्स इंसान था, तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं है, इसलिए हमें नेक बनना चाहिए और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। बेटा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, बल्कि माँ जिस काम से उसे मना करती वो जबरन वही काम किया करता था। इसी वजह से बचपन से ही बुरे दोस्तों की मोहब्बत में पड़कर वो नशे की लत में लग गया और नशा करने लगा। उन्हीं दोस्तों में से उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो औरत बहुत ही ज्यादा तेज शरीर थी। उसको पता था कि वो अपनी माँ का एक लौता बेटा है और उसके विरासत में एक मकान मौजूद है। इसी लालच में उस औरत ने उस लड़के को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और कहा तुम मुझसे शादी कर लो, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगी, मैं तुम्हारी खूब खिदमत भी करूँगी। वो लड़का पहले ही बिगड़ा हुआ था। उसने माँ को बिना बताए उस औरत से निकाह कर लिया और फिर निकाह करके उसे लेकर अपने साथ घर पर आ गया। माँ ने अचानक बेटे के साथ एक औरत को देखा। वो समझ तो गई, लेकिन उसने कहा बेटा ये कौन है? वो कहने लगा माँ ये मेरी बीवी है, और तुम कौन होती हो कि मुझसे ये सवाल करने लगे? तुम्हें मैंने ये एक हक नहीं दिया है, मैंने शादी कर ली और आज से ये मेरी साथ रहेगी, घर में मेरी बीवी और आपकी बहू बनकर रहेगी। अपनी सास को देखते ही उस औरत का चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया। बेवा माँ दिन भर मामूल के मुताबिक मेहनत मजदूरी करती, बल्कि अब तो उसने अपनी मेहनत और मजदूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया था,
کیونکہ گھر میں ایک اور انسان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی بہو اس پر بہت ظلم کرتی اور بیٹا چند آوارہ دوستوں کے پاس جا کر دن بھر نشہ کیا کرتا تھا۔ ماں جب اس سے کہتی کہ بیٹا تمہاری بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، بلکہ اس کو دل سے میں نے اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، تو ماں کی باتیں سن کر بیٹا ماں پر ہاتھ اٹھاتا، اس کو اتنا مارتا کہ وہ انبار ہو جاتی تھی، لیکن وہ ماں تھی، اس کو دل سے کبھی بددعا نہیں نکلتی تھی، بلکہ یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو عقل دے، اسے سمجھ دے، اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، یہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، اللہ تو اسے ہدایت عطا کر دے۔ بیوی کی باتوں میں آ کر وہ اپنی ماں کو گندی گندی گالیاں دیتا اور کہتا وہ ناگین ہے جو زہر اگلتی ہے، مجھے پتا ہے تو میری بیوی کو کوستی ہے کیونکہ تجھے پسند نہیں ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ میری بیوی تجھ پر ظلم کرتی ہے۔ وہ بیٹا کبھی بھی ماں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بیٹے کے ہاتھوں وہ ماں پہلے ہی تنگ آ چکی تھی، جس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اس نے اپنی جوانی اس کے بڑھاپے کا کوئی خیال نہ کیا، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس کو ناگین کہنے لگا۔ ماں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ صدد روز ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتی۔ ایک دن اس بہو نے سوچا کیوں نہ میں اس بڑھیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ وہ دن رات یہی سوچتی رہی کہ کس طرح سے آخر اس بڑھیا کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے ایک رات اس کو یہ بات سوچی کیوں نہ میں اس سانپ کو اس بڑھیا پر چھوڑ دوں، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ سانپ کی ایک ٹوکری جا کر لے آئی، اپنی سانس کے پاس رکھ دی۔ جب سانپ ماں کو کاٹتا تو کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اب اس نے وہ سانپ لے جا کر ماں کے سرانے رکھ دیا، لیکن وہ سانپ بجائے ماں کو اس نے سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں پر وہ بیٹا موجود تھا۔ سانپ نے نہ بیوی کو کچھ کیا اور نہ اس کی ماں کو، بلکہ جا کر اس بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ بیٹا پانی پینا مانگ سکا اور تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ بیوی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب صبح اٹھ کر اس نے دیکھا اس کے شوہر کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ سمجھ گئی وہی سانپ جس کو اس نے ساس کے کمرے میں چھوڑا، اس نے اس کے شوہر کو ہی ڈس لیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، چلانے لگی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا شوہر مر گیا۔ اس کی ساس نے جب یہ سنا دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تو دیکھا جوان بیٹا مر چکا تھا، اس کا پورا جسم سانپ کے زہر کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا۔ ایسی عبرتناک حالت میں وہ دنیا سے گیا، اس کے چہرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح اس کو دفن کیا گیا۔ تدفین ہونے کے بعد ماں کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیوی جس نے اپنی ساس کو مارنا چاہا تھا، اس کا شوہر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ تو سقطے کے عالم میں آ چکی تھی، دنیا میں اس کو کبھی رہنا تھا اور اسے دنیاوی سزا بھگتنی تھی۔ اس کا ذہنی توجہ بگڑ چکا تھا، یعنی وہ پاگل ہو چکی تھی۔ لیکن ماں جو اپنے بیٹے کو ہر دم یاد کرتی تھی، ایک رات اس کے خواب میں وہ بیٹا آیا اور اس نے کیا دیکھا، بیٹا کمرے میں ویرانے میں ہے اور اس کمرے میں ہر جگہ کانٹے اگنے لگے اور ان کانٹوں کے درمیان اس کی قبر موجود ہے۔ اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے اور وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ آگ ایسے لگ رہی ہے جو دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ جہنمی آگ ہے۔ پھر دوسرا منظر یہ آیا کہ اس کے بیٹے کی قبر پھٹی اور قبر میں سے سانپ نما انسان باہر نکلا، یعنی جس کا منہ سانپ جیسا تھا اور اس کا آدھا جسم انسانوں جیسا تھا۔ اس کو آگ کی زنجیروں میں لپٹے گیا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ماں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ناگین کہا تھا، ماں میری بیوی نے تمہیں اس سانپ سے ڈسوانا چاہا تھا، اسی سانپ نے مجھے ڈس لیا اور آج میں خود سانپ بن گیا ہوں، مجھے عذاب قبر مل رہا ہے، ہر رات میری یہ حالت ہو جاتی ہے، ہر رات میرا منہ سانپ جیسا ہو جاتا ہے
اور میں سانپ کی طرح پھوٹ پھوٹ کرتا ہوں، اور پھر یہی سانپ مجھے میرے پورے جسم پر دست میں میرے پورے جسم کو لپٹے دیتا ہے اور اتنی زور سے مجھے جکڑا ہوا ہے، میری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری نافرمانی کی، میں اس دنیا سے چلا گیا، میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ماں نے جب وہ خواب دیکھا وہ گھبرا کر اٹھ گئی، فوراً وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حالت سجدہ میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ میں ایک ماں ہوں، آج میں نے اپنے بیٹے کو عبرتناک حالت میں دیکھا ہے، میرے بیٹے پر رحم فرما، میرے بیٹے کے حال پر رحم فرما۔ ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ابھی قدرت کو اور امتحان لینا تھا، وہ ماں ہے، اللہ سے ضرور اپنے بیٹے کو بخش دیتی، اللہ کو راضی کر لے گی۔ لیکن دوستو، یہ واقعہ سن کر ہر ایک کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، والد کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اپنے والد کی عزت کرے، اس کی دعائیں لے، ان کے ستا کر پریشان کر کے ان پر ظلم کر کے ان کی بد دعا کبھی نہ لے، ورنہ یاد رکھے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی بد دعا لی تو ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والد کی خدمت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور انہیں راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی ایسی ہی تمام دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔